ماں کے پیروں تلے جنت ہوتی ہے اور باپ کی خدمت کرنے سے جنت کی چابی ملتی ہے، اور بنا چابی ملے انسان جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ مولانا صاحب نے بچوں کو قرآن پاک پڑھانے کے بعد ماں اور باپ کی اہمیت کے بارے میں بتایا۔ گلفام بھی اس وقت 7-8 برس کا تھا جب اس نے یہ بات اپنے دماغ میں نقش کر لی۔ والدہ کی خدمت کے ساتھ ساتھ اس نے اپنے والد کی بھی کبھی نافرمانی نہ کی تھی، کیونکہ بچپن میں سن رکھی بات دماغ اور دل پر ایک گہری چھاپ چھوڑ گئی تھی کہ اگر والد کی خدمت نہ کی تو جنت کی چابی نہیں ملے گی، اور بنا چابی کے وہ جنت میں کیسے داخل ہو سکتا ہے۔ ٹپ ٹپ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ گلفام ٹوٹی چارپائی پر بیٹھا اپنے بچپن کے دن یاد کر رہا تھا۔ ضعیف اور لاغر سا وجود سردی کی وجہ سے کپ کپا رہا تھا، لیکن اوپر اوڑھنے کے لیے کمبل نہ تھا۔ جنوری کی سخت سردی کی رات تھی، یخ بستہ ٹھنڈی ہوا نے کانپنے پر مجبور کیا تھا۔ پورا صحن کھلا ہوا تھا، چاروں طرف سے ٹھنڈی ہوائیں گویا وجود پر یوں لگتیں جیسے کہ جسم کو چیرتی ہوئی اندر داخل ہو رہی ہوں۔ ٹانگوں کی اکڑن بڑھ گئی تھی، دانت بری طرح سے بج رہے تھے، ہونٹ کپ کپا رہے تھے، جسم بھی پوری طرح سے لرز رہا تھا، کچھ بخار کی حدت بھی تیز ہوئی تھی۔ ہائے 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 اللہ جی، بس یہی الفاظ گلفام کی زبان سے ادا ہو رہے تھے۔ آنکھوں کے کناروں سے مسلسل آنسو بہہ کر پرانا سا بوسیدہ سا تکیہ بھی بھگو رہے تھے۔ نیند کی شدت سے آنکھیں بند تھیں اور کچھ بخار کی نکاہت سے، لیکن پورا جسم تھر تھر کانپ رہا تھا۔ تبھی بے اختیار زبان سے ابا جی کا لفظ نکلا تھا۔ گلفام نے آج تک اپنے والد کو کبھی ابا یا ابو نہیں کہا تھا، ہمیشہ جی کا لفظ ساتھ استعمال کرتا تھا۔ اسے یاد آنے لگا کہ بنا اپنے والد کے پاؤں دبائے وہ کبھی سویا نہیں تھا۔ 7 سال کی عمر سے جب سے مولانا صاحب نے والد اور والدہ کی اہمیت کا بتایا تھا، وہ دن اور جب تک والد حیات تھے، کوئی دن اسے نہیں یاد کہ بنا باپ کے پاؤں دبائے وہ کبھی سونے کے لیے گیا ہو۔ اپنی شادی کی رات بھی اس نے ابا کے پاؤں دبائے تھے۔ والد صاحب نے بہت کہا کہ جا کے اپنی بیوی کے ساتھ وقت گزار، برا لگے گا، کیا سوچے گی۔ وہ کہنے لگا کہ اسے اندازہ ہونا چاہیے کہ میرے والدین کی میری نظر میں کیا اہمیت ہے۔ اگر آج میں نے آپ کو اہمیت نہ دی تو وہ کل آپ کو کہاں پوچھے گی۔ گلفام کی بیوی بھی سیدھی سادی اور نیک دل خاتون تھیں۔ اس نے بھی ساس سسر کی خدمت میں کوئی کمی نہیں کی تھی، اور کچھ گلفام نے بھی اسے بڑے پیار سے یہ بات سمجھا دی تھی کہ والدین کی بات کبھی نہ ٹالے۔ وقت بڑا اچھا گزر گیا تھا۔ سادے لوگ تھے، اس لیے زیادہ چلاکی کسی کو نہیں آتی تھی۔ نسل در نسل یہی ہوتا آ رہا تھا کہ بہو بیٹا والدین کی خدمت کرتے ہیں، اور پھر یہ سلسلہ آگے چلتا جا رہا تھا۔ لیکن گلفام کو ایسی خوش نصیبی نہ ملی تھی۔ اکلوتا بیٹا تھا، اس لیے بیوی نے کبھی ڈانٹ ڈپٹ کرنے نہیں دی تھی۔ دادا دادی کا لاڈلا تھا، اس لیے اس کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو نظر انداز کر دیا جاتا۔ وہ کبھی بدتمیزی کر بھی جاتا تو اس کی غلطی پر اور بدتمیزی پر پردہ ڈال دیا جاتا۔ ایسے ہی پرورش پا کر گلفام کا بیٹا بڑا ہوا تھا۔ بدتمیزی کرنے کی اس کی عادت پکی ہو چکی تھی۔ اب تو والد اور والدہ کے ساتھ بدلحاظی سے بھی بات کرتا تھا۔ گلفام کبھی پیار سے کبھی ڈانٹ کر اس کو منع کرتا تو وہ اکڑنے لگتا، بات ہی نہ سنتا تھا کہ اور دادا دادی گلفام سے ہی کہتے کہ چھوڑ، بچہ ہے، بڑا ہوگا تو سدھر جائے گا، لیکن وہ بچہ سدھرنے کی بجائے بگڑتا ہی چلا گیا۔ دادا دادی یک کے بعد دیگرے دنیا سے جا چکے تھے۔ گلفام کی خواہش تھی کہ اب 14 جماعتیں پڑھ چکا ہے، یا تو نوکری ڈھونڈے یا پھر میرے ساتھ ہی کاروبار میں ہاتھ بٹائے۔ گلفام کی کپڑے کی دکان تھی، چھوٹا موٹا کاروبار تھا، عزت سے روٹی کما رہا تھا، لیکن بیٹے کی دلچسپی ہی دوسری جانب تھی۔ وہ آوارہ گرد لڑکوں کے ساتھ گھومتا پھرتا تھا، کالج سے آتا تو سیدھا دوستوں میں چلا جاتا۔ والدہ گر ٹوکتی روکتی تو چلانے لگتا، کہنے لگتا کہ میں بچہ ہوں جو گھر پر بیٹھوں اور مجھے ابھی اپنی زندگی انجوائے کرنی ہے، میں ابا کے ساتھ کاروبار ہرگز نہیں کروں گا۔ والدہ نے کہا کہ اگر کاروبار نہیں کرنا تو پھر نوکری ڈھونڈو۔ گلفام کے بیٹے کو یہ اچھا بہانہ مل گیا تھا۔ وہ روز اپنے ڈاکومنٹس پکڑتا اور اماں سے 500 کا نوٹ لیتا اور پورا دن آوارہ گردی کر کے شام کو واپس لوٹتا، کہتا کہ نوکری نہیں ملی۔ سچ تو یہ تھا کہ نوکری ڈھونڈنے جاتا ہی نہیں تھا، ادھر ادھر آوارہ دوستوں میں گھومتا پھرتا رہتا تھا۔ اور اب تو اس نے جو حرکتیں شروع کر دی تھیں، محلے والے سے بری نظر سے اور نفرت بھری نظروں سے دیکھنے لگے تھے۔ وہ لڑکوں کے ساتھ گرلز کالج کے سامنے کھڑا ہو جاتا اور کالج سے نکلنے والی لڑکیوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ اور جملے بازی کسنا شروع کر دیتا۔ گلفام کے ہوش اس وقت اڑے تھے جب محلے کے 4-5 بزرگ اس کے دروازے پر آ گئے۔
دروازہ بڑی زور سے دھڑ دھڑایا گیا تھا۔ گلفام نے ہی دروازہ کھولا تھا۔ اب تک اس کی محلے میں بڑی عزت بنی ہوئی تھی۔ والد کے زمانے کا گھر تھا لیکن تھا ایک کمرے کا۔ گلفام کا بیٹا صحن میں ہی سوتا تھا، لیکن گلفام نے نئی چارپائی بیٹے کو خرید کر دی تھی۔ ماں نے اپنے جہیز کا نرم گرم بستر اس پر بچھایا تھا، موٹی رضائی اس کو دی تھی۔ سردیوں کے موسم میں وہ بیٹے کا بڑا خیال رکھتی تھی۔ رات کو گرم دودھ پلائے بغیر سلاتی نہ تھی۔ صبح صبح اٹھتے ساتھ ہی 7 بادام وہ اسے کھانے کو دیتی، کہتی کہ دماغ تیز ہوگا، اللہ تجھے کامیاب کرے، بس اچھی سی نوکری ڈھونڈ۔ مگر بیٹے نے جو کارنامہ سر انجام دیا تھا، دونوں میاں بیوی شرم سے سر نہیں اٹھا پا رہے تھے۔ ان کی نظریں تو جیسے زمین پر گڑ گئی تھیں۔ سامنے محلے کے بزرگوں کو دیکھ کر گلفام نے انہیں اندر آنے کی دعوت دی، لیکن وہ نہیں آئے۔ کہنے لگے کہ ہم تمہارے والد کی بڑی عزت کرتے ہیں اور تم نے بھی آج تک شرم و حیا سے ہی کام لیا ہے۔ ہمیں نہیں یاد پڑتا کہ تم نے کبھی نظریں بھی اٹھائی ہوں، لیکن تمہارا بیٹا تو نہ جانے کس پر چلا گیا ہے۔ میری بیٹی کو آج اس نے کالج سے آتے ہوئے چھیڑا ہے۔ دوسرا کہنے لگا یہ چھت پر کھڑا میری بیٹی کو سیٹیاں مارتا ہے۔ ایک شخص کہنے لگا بیہودگی سے لڑکیوں کو دیکھ کر آنکھیں مارتا ہے۔ بھلا یہ کوئی شریفوں کی کرنے والی حرکتیں ہیں؟ یہ سن کر تو گلفام کا چہرہ غصے اور خفت سے تمتمایا تھا۔ انہیں ذرا بھی اندازہ نہ تھا کہ بیٹا اس حد تک بگڑ جائے گا۔ بیٹے نے جب محلے داروں کو اپنے دروازے پر دیکھا اور یہ سنا کہ وہ اس کی شکایتیں لگا رہے ہیں تو فوراً سے کمرے میں جا کر چھپ گیا۔ گلفام نے ہاتھ جوڑ کر ان کے سامنے اپنے بیٹے کی غلطی کی معافی مانگی۔ انہوں نے کہا کہ اگر تم نے اسے نہیں سدھارا تو ہم تمہیں اس محلے سے نکال دیں گے، یہ شریفوں کا محلہ ہے۔ گلفام کی بیوی اپنی جگہ پریشان کھڑی تھی۔ بیٹے کی حرکتیں سن کر تو اسے بھی غصہ آنے لگا۔ دروازہ بند کرتے ہی گلفام نے بڑے غصے سے بیٹے کو پکارا تھا، لیکن وہ بے شرم دروازہ کھولے باپ کے سامنے کھڑا ہو گیا اور آنکھوں میں آنکھیں ڈالے پوچھنے لگا کہ کیوں شور مچا رکھا ہے آپ نے؟ گلفام نے کہا کہ تم یہ کیا حرکتیں کرتے پھر رہے ہو؟ وہ کہنے لگا کہ آپ کو نظر نہیں آتا کہ میری شادی کی عمر ہو گئی ہے؟ اگر آپ میری شادی کی خواہش پوری نہیں کریں گے تو مجھے تو یہ سب کرنا ہی پڑے گا۔ بڑی بد لحاظی سے اس نے یہ بات کہی تھی۔ ماں باپ کی شرم تو جیسے اس کی آنکھوں میں تھی ہی نہیں۔ گلفام کا تو غصے سے برا حال تھا۔ ایک تھپڑ اس نے بیٹے کے منہ پر رسید کیا تھا۔ کہنے لگا کہ خالی ہاتھ کوئی اپنی بیٹی تجھے نہیں دے گا، سمجھا؟ پہلے کچھ کمانے تو لگ جا، پھر ہی تیرا کہیں رشتہ لے کر جاؤں گا، اور اگر مجھے تمہاری شکایت دوبارہ ملی تو پھر دیکھو تمہارا حشر کیا کرتا ہوں۔ گلفام کو اندازہ تک نہ تھا کہ بیٹا اس کی اس بات کا اسے ایسا جواب دے گا کہ وہ منہ چھپانے پر مجبور ہو جائے گا۔ اسی رات بیٹا جب گھر پر لوٹا تو اکیلا نہیں لوٹا تھا، ایک لڑکی بھی ساتھ تھی۔ یہ اسی کی طرح آوارہ اور بد لحاظ سی لگ رہی تھی۔ دلہن کا سرخ لباس پہنے منہ میں چوئنگم چبا رہی تھی۔ گلفام اور اس کی بیوی تو یہ دیکھ کر حیران سے رہ گئے تھے۔ بیٹے نے کہا کہ یہ میری بیوی ہے، آپ نے کہا تھا نا کہ خالی جیب مجھے کوئی لڑکی نہیں دے گا، اس لیے لڑکی میں خود لے آیا ہوں۔ میں نے اسے نکاح کر لیا ہے اور یہ آپ کی بہو ہے۔ گلفام اور اس کی بیوی تو اس لڑکی کو دیکھ کر ہی گھبرا کر رہ گئے تھے۔ والدہ کہنے لگی کمبخت مارے کس کی بچی کو گھر لے آیا ہے، اس کے والدین تو پریشان ہو رہے ہوں گے، کس نے کہا تھا اتنا بڑا قدم اٹھانے کو؟ کہنے لگا بے فکر رہو اماں، اس کا کوئی گھر نہیں ہے، یہ تو اپنے کوٹھے سے بھاگ کر آئی ہے۔ مجھے یہ اچھی لگتی تھی اس لیے میں اس کا ناچ گانا کوٹھے میں دیکھنے جاتا تھا۔ میری خاطر اس نے یہ قدم اٹھایا ہے اور اس کو ذرا پرواہ نہیں ہے کہ میں کماؤں یا نہ کماؤں، یہ یہاں رہ لے گی۔ یہ سننا تھا کہ گلفام کی بیوی تو چکرا کر چارپائی پر ہی بیٹھ گئی۔ بیٹا ایک بد چلن عورت کو گھر لے آیا تھا جو کہ کوٹھے پر بیٹھتی تھی۔ محلے والے تو ان کا جینا دھوبر کر دیتے اگر یہ بات انہیں معلوم ہوتی۔ گلفام نے کہا کہ میرے گھر سے باہر نکلو، میں نہ تمہیں رکھوں گا نہ اس لڑکی کو، جہاں چاہے چلے جاؤ۔ لیکن اس کی بیوی ہاتھ جوڑ کر رونے لگی، کہنے لگی ایک ہی تو بیٹا ہے ہمارا، اس کی غلطی کو معاف کر دو، لیکن کسی کو یہ نہ بتانا کہ یہ لڑکی کوٹھے سے آئی ہے۔ ہم یہی کہیں گے کہ لوگوں کی باتوں کی وجہ سے ہم نے راتوں رات اپنے بیٹے کا سادگی سے نکاح کر دیا ہے اور یہ لڑکی کسی گاؤں سے لے کر آئے ہیں۔ گلفام اس بات پر راضی نہ تھا، لیکن بیوی نے منت سماجت کر کے اسے منا ہی لیا تھا۔ ساری رات گلفام اور اس کی بیوی سو نہیں سکے تھے۔ انہیں تو اپنی بہو کا وہ پہلا انداز ہی نہیں بھول رہا تھا جب وہ انتہائی بد اخلاقی کے ساتھ انہیں دیکھ رہی تھی۔ جیسے تیسے وہ رات گزری، چونکہ گھر میں ایک ہی کمرہ تھا اس لیے دونوں میاں بیوی آج رات باہر سین میں ہی سوئے تھے۔ صبح ہوئی تو عرفان کمرے سے باہر نکلا، دیکھا کہ ماں ابھی تک سو رہی ہے
آ کر چارپائی کو ٹھوکر ماری اور کہنے لگا، اماں تو ابھی تک سو رہی ہے؟ تیری نئی نویلی بہو آئی ہے، اسے بھوک لگی ہے، اٹھ اور اچھا سا ناشتہ بنا۔ گلفام اور اس کی بیوی ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھے تھے۔ بیٹا سر پر کھڑا تھا اور فرمائش کرنے لگا کہ ابھی ابھی ناشتے میں لچھے دار پراٹھے، مکھن اور ساتھ پائی لے کر آؤ۔ میں چاہتا ہوں کہ اس کا اس گھر میں پہلا ناشتہ بڑا ہی لذیذ ہو۔ گلفام نے جب یہ سنا تو ماتھے پر بل ڈالے بیٹے کو دیکھنے لگا اور پھر اسے بولا کہ شکر مناؤ کہ تمہیں یہاں پر گھر میں رہنے کی اجازت ملی ہے۔ یہ کس طرح سے تم بات کر رہے ہو؟ یہ سب کو جا کر باہر سے لے آؤ۔ خبردار جو اپنی ماں کے ساتھ دوبارہ اس لہجے میں بات بھی کی تو۔ صبح ہی صبح گھر میں جھگڑا شروع ہو چکا تھا۔ گلفام کا بیٹا کہنے لگا، میرے پاس اگر پیسے ہوتے تو تم لوگوں کو کہنے کی ضرورت ہی نہ پڑتی، میں خود جا کر لے آتا۔ بہتر ہے کہ جاؤ اور اٹھ کے اس کے اٹھنے سے پہلے یہ سارا ناشتہ لے کر آؤ۔ اس نے تو ڈٹھائی کی حد ہی پار کر دی تھی۔ گلفام کچھ بولتا اس سے پہلے اس کی بیوی نے اسے چپ کروا دیا اور کہنے لگی کہ فساد مت کرو، آس پڑوس کے لوگوں تک بات پہنچی تو کیا کہیں گے؟ تم جاؤ اور جا کر یہ سارا ناشتہ لے آؤ۔ گلفام نہ چاہتے ہوئے بھی اٹھا اور وہ سارا ناشتہ باہر سے لے آیا تھا۔ دھیرے دھیرے یہ بات گاؤں میں پھیل چکی تھی کہ عرفان نے راتوں رات کسی لڑکی سے شادی کر لی ہے۔ گاؤں کی عورتیں بڑی حیران ہوئیں، کہنے لگیں کہ یہ کیا ہے؟ ہم نے تو سوچا تھا کہ گلفام اور اس کی بیوی جب اپنے اکلوتے بیٹے کی شادی کریں گے تو پورے گاؤں والوں کو بلائیں گے۔ آخر عورتیں گلفام کے گھر چلی آئیں۔ اس وقت گلفام کی بیوی صحن میں جھاڑو لگا رہی تھی۔ وہ عورتیں اندر آئیں اور پہلے تو گلفام کی بیوی سے ناراضگی کا اظہار کرنے لگیں، پھر کہنے لگیں کہ کہاں ہے تمہاری وہ چاند سی بہو جسے بیاہ کر لائی ہو اور ہمیں بلایا بھی نہیں۔ گلفام کی بیوی تھوڑی ہچکچائی تھی، اب انہیں کیا کہتی۔ اس نے انہیں وہیں صحن میں ہی چارپائی پر بٹھایا اور بہو کو آواز دینے لگی۔ وہ کتنی ہی آوازیں دے چکی تھی مگر اس نے جواب نہ دیا۔ جب چوتھی بار گلفام کی بیوی نے آواز دی تو کمرے سے آواز آئی، کیا موت پڑ گئی ہے؟ آ رہی ہوں نا، تم تو یوں چیختی چلی جا رہی ہو جیسے باہر کوئی بنچال آ گیا ہو۔ گاؤں کی عورتیں چیمنگوئیاں کرنے لگی تھیں۔ جب وہ باہر آئیں اور اس کا بولنے کا ڈھنگ دیکھا تو عورتیں گلفام کی بیوی سے کہنے لگیں، یہ کس برادری کی ہے؟ کہاں سے اٹھا کر لائی ہو؟ مجھے تو اس کے لچھن ابھی سے ہی ٹھیک نہیں لگ رہے۔ اس سے پہلے کہ گلفام کی بیوی کچھ بولتی، اس کی بہو نے ان کی خوب تذلیل کرنا شروع کر دی۔ کہنے لگی کہ خبردار جو دوبارہ میرے گھر میں قدم بھی رکھا، اگلی مرتبہ اگر منہ اٹھا کر آئی تو منہ توڑ کے رکھ دوں گی تم لوگوں کا۔ وہ عورتیں تو اپنی بے عزتی کروا کر منہ ہی منہ میں بڑبڑاتی باتیں سناتی گھر سے جا چکی تھیں۔ پھر کیا تھا، ان عورتوں نے پورے گاؤں میں یہ بات پھیلا دی کہ گلفام کی بہو تو انتہائی بدلحاظ اور برے اخلاق کی مالک ہے۔ یہ بات گلفام اور اس کی بیوی کے دل پر بہت بری طرح سے اثر انداز ہوئی تھی۔ ایک رات گلفام کی بیوی ایسی سوئی کہ دوبارہ اٹھ ہی نہ سکی۔ موسم کافی بدل چکا تھا، ٹھنڈ بھی ہو چکی تھی۔ اس رات گلفام کی بیوی کو دل میں شدید درد ہو رہا تھا۔ بیوی کے آنے سے تو بیٹے میں رہی صحیح تمیز بھی ختم ہو چکی تھی۔ وہ اپنی بیوی کی ہی بات مانا کرتا، وہ کہتی تو اٹھتا، وہ کہتی تو بیٹھ جاتا، ورنہ اس کی اجازت کے بغیر تو جیسے اس نے سانس لینا بھی چھوڑ دیا تھا۔ عرفان گھر آیا تو اس کی ماں اسے اس کی بیوی کی شکایتیں لگانے لگی۔ اس نے کیسے پورے گاؤں کے سامنے اس کی بے عزتی کروا کر رکھ دی تھی۔ لوگ ان پر تھو تھو کرنے لگے تھے مگر عرفان اپنی ماں کو ہی جھڑکنے لگا، دھکا دے کر کہنے لگا، گاؤں والوں کا تو کام ہی یہی ہے، اب میرا گھر بس رہا ہے تو تمہیں کیوں الجھن ہو رہی ہے؟ خود بھی سکون سے رہ اور مجھے بھی رہنے دے، ورنہ اپنا بوریا بستر اٹھاؤ اور دونوں اس گھر سے چلے جاؤ، مجھے تم دونوں کی ضرورت نہیں ہے۔ بیٹے کے منہ سے یہ الفاظ سن کر دل پر ایسا گہرا اثر پڑا کہ وہ اسی رات ہی مر گئی۔ صبح گلفام اپنی بیوی کو اٹھانے لگا مگر وہ نہ اٹھی۔ اسے بے ہوش جان کر ڈاکٹر کے پاس لے گیا مگر ڈاکٹر نے کہا کہ ان کی وفات کو تو 5 گھنٹے ہو چکے ہیں۔ ماں کی وفات پر بھی عرفان کو کوئی خاص فرق نہیں پڑا تھا۔ اس نے تو اپنی ماں کے جنازے میں بھی گویا رسمی سی شرکت کی تھی تاکہ گاؤں والے مزید باتیں نہ کر سکیں۔ گلفام اکیلا رہ چکا تھا۔ وہ بیٹے سے اگر کچھ کہتا تو بہو اور بیٹا دونوں ہی اس سے لڑنے لگتے۔ عرفان ابھی تک کوئی کام نہیں کر رہا تھا بلکہ دکان پر جاتا اور جو پیسے ہوتے وہی اٹھا کر گھر لے آتا مگر کوئی کام نہیں کرتا تھا۔ اس بات پر بھی گلفام نے کہا کہ میری صحت بھی اب پہلے جیسی نہیں رہی، اگر تم چاہو تو یہ کاروبار سنبھال لو اور پھر جتنے مرضی پیسے لیتے جاؤ۔ مگر گلفام تو آوارہ سا لڑکا تھا۔ 2-3 ماہ تک تو یہ سب کچھ چلتا رہا۔ صبح عرفان کے جانے کے بعد اس کی بہو خوب سج سنور کر کہیں جانے لگی تھی۔ گلفام نے جب دیکھا تو سوال کرنے لگا کہ اس وقت کہاں جا رہی ہو؟ کسی چیز کی ضرورت ہے تو مجھے بتاؤ، میں لا کر دیتا ہوں۔
مگر وہ فوراً چہرے پر سختی سجائے کہنے لگی کہ میں جہاں بھی جاؤں تم سے مطلب، آئندہ مجھے یوں ٹوکنا مت ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ گلفام خاموش ہو چکا تھا کیونکہ اس کا یہاں سننے والا کوئی نہیں تھا۔ پورے محلے میں ان کی بدنامی ہو چکی تھی، ہر کوئی ان کی بہو اور بیٹے کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کر رہا تھا۔ ایک مرتبہ پھر گاؤں کے لوگ شکایت لے کر گلفام کے گھر تک آئے اور کہنے لگے کہ تمہارا بیٹا کس قدر بد کردار اور گھٹیا ہے، شادی ہو چکی ہے، بیوی والا ہے، مگر اس کے باوجود ہماری بہو بیٹیوں پر غلط نظر رکھ رہا ہے، انہیں اشارے کرتا ہے اور جملے کستا ہے۔ یہ خبر سن کر گلفام شرمندگی سے سر جھکا چکا تھا۔ وہ لوگ کہنے لگے کہ ہم آپ کو آخری مرتبہ خبردار کرنے آئے ہیں، اس کے بعد اگر کچھ ہوا تو ہم گاؤں کی کمیٹی بٹھا کر آپ کو یہاں سے نکال دیں گے، کیونکہ ہمیں ایسے بے شرم لوگ اس گاؤں میں نہیں چاہیے جن سے ہماری بہو بیٹیوں کو خطرہ ہو۔ گلفام نے سوچا کہ یہ خبر جا کر اس کی بیوی کو بتائے گا، ہو سکتا ہے بیوی جب یہ بات سنے تو وہ اسے سمجھائے، ڈانٹے یا ناراض ہو تو وہ یہ سب کرنا چھوڑ دے گا۔ آخر کو دونوں نے پسند کی جو شادی کی تھی۔ یہ سوچ کر گلفام سیدھا بہو کے کمرے میں چلا آیا اور جو کچھ محلے دار بتا کر گئے تھے اس نے سب کچھ بہو کو بتا دیا۔ اس نے جب یہ سنا تو بستر سے اٹھی، کمر پر ہاتھ باندھے سسر کے پاس آئی اور آ کر کہنے لگی کہ اگر ایسا کرتا ہے تو اس میں غلطی کیا ہے؟ جوان جہاں لڑکا ہے اور ویسے بھی خوبصورت ہے، وہ عورتیں خود ہی میرے شوہر پر لٹو ہوئی پھرتی ہیں، خود بھی اشارے کرتی ہیں، جب پکڑی جائیں تو سارا الزام میرے شوہر پر لگا دیتی ہیں۔ آپ کو اس سے مسئلہ ہی کیا ہے؟ اگلی دفعہ جب یہ لوگ آئیں تو میری طرف بھیجنا، میں بھی ان کی بیٹیوں بہنوں پر ایسے ایسے الزام لگاؤں گی کہ دوبارہ باہر نکلنے کے قابل نہیں رہیں گی۔ گلفام نے جب یہ سنا تو اس کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل چکی تھی۔ اس نے تو کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ اس کی اولاد ایسی نکلے گی۔ اس کی بہو ابھی بھی کوٹھے پر جایا کرتی تھی۔ گلفام کے بیٹے کو اس سے کوئی مسئلہ نہ تھا، وہیں گلفام بھی اپنی آوارہ گردیوں میں مصروف تھا۔ دونوں نے ایک دوسرے کو آزاد کر رکھا تھا، جبکہ گلفام یہ سوچ سوچ کر بیمار رہنے لگا۔ سردیاں شروع ہو چکی تھیں مگر اس کے پاس ایک پتلی سی چادر کے علاوہ کچھ بھی نہ تھا۔ ساری رات وہ ٹھنڈ سے کپ کپاتا رہا۔ اس روز شدید بارش ہوئی تھی، گھر میں کمرہ بھی ایک تھا۔ اب تو اتنی آمدنی بھی نہ تھی کہ وہ ایک عدد کمرہ بنا کر اس میں رہنے لگتا۔ سب کچھ اس کے بیٹے کے ہاتھ میں جا چکا تھا۔ سردی سے کپ کپاتے ہوئے اس کا وجود اکڑنے لگا تھا۔ اس نے رات کو دروازہ کھٹکھٹا کر عرفان سے کمبل مانگا مگر اس نے دینے سے انکار کر دیا۔ کہنے لگا یہ چیزیں اتنی فالتو نہیں جو باہر سردی میں تمہیں کرنے کے لیے دے دیں۔ خدا نہ خواستہ بارش ہو گئی تو بلا وجہ یہ مخملی کمبل خراب ہو جائے گا۔ یہ خبر گلفام نے سنی تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ چکے تھے۔ وہ یہ دعا کرنے لگا کہ جلد از جلد اسے موت آ جائے، اب مزید یہ سہنا اس کے لیے مشکل تھا۔ اگلے ہی روز وہ اپنی پڑوسن کے پاس گیا اور اسے کمبل مانگا۔ وہ بھی گلفام کی شرافت اور اخلاق سے واقف تھی۔ اس نے نیا کمبل نکال کر اسے دے دیا تاکہ وہ رات کو اوڑھ کر سو سکے۔ اس رات گلفام کو سکون کی نیند آئی تھی، مگر صبح جب گلفام کے بیٹے اور بہو نے اس پر وہ کمبل اوڑھا دیکھا تو غصے سے آگ بگولا ہو گئے۔ بہو کہنے لگی کہ دیکھ لو، تمہارا باپ نہ جانے کس سے یہ کمبل مانگ کر لے آیا ہے۔ یہ کمبل تو اس گھر میں موجود ہی نہیں تھا، یہ پورے گاؤں میں ہماری بے عزتی کروا رہا ہے، تمہاری بے عزتی کروا رہا ہے۔ ہر ایک کو جا کر یہ بھی اس نے بتایا ہوگا کہ ہم اس کا خیال نہیں رکھتے۔ عرفان نے جب یہ سنا تو آگ بگولا ہو گیا، باپ کو اٹھایا اور دھکے دے کر گھر سے باہر نکالنے لگا۔ کہنے لگا کہ تم نے میری بے عزتی کروا دی ہے، میری بیوی کے بارے میں لوگ اب طرح طرح کی باتیں کریں گے۔ گلفام پھٹ پڑا تھا، کہنے لگا کہ یہ گھر میرا ہے، تم ہوتے کون ہو مجھے یہاں سے نکالنے والے؟ تم اپنی اس بیوی کو لے کر یہاں سے دفع ہو جاؤ، یہ گھر میرا تھا اور میرا ہی رہے گا۔ میں نے کچھ غلط نہیں بتایا، جو بھی کہا ہوگا سچ ہی کہا ہوگا۔ مگر گلفام جیسا کمزور اور لاغر انسان بھلا جوان جہاں بیٹے کے آگے کہاں کھڑا رہ سکتا تھا؟ بیٹے نے دھکے مار کر باپ کو گھر سے نکالا اور دروازہ بند کر کے اندر چلا گیا۔ کتنی ہی دیر گلفام دروازہ کھٹکھٹاتا رہا مگر اس نے دروازہ نہ کھولا۔ آخر میں ایک ٹھنڈی سانس خارج کر کے وہیں باہر بیٹھ گیا اور کہنے لگا کہ تم نے جو کچھ میرے ساتھ کیا ہے بہت جلد تم اس پر پچھتاؤ گے۔ ابھی اس کو گھر سے نکلے تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ عرفان کی بیوی کہنے لگی کہ باپ سے یہ گھر تو اپنے نام کروا لیتے، اگر اس نے غصے میں آ کر کسی اور کو دے دیا تو پھر کیا بنے گا؟ عرفان نے سوچا کہ کیوں نہ باپ کو بہلا پھسلا کر معافی مانگ کر گھر کے اندر لایا جائے اور یہ سب کچھ اپنے نام کروا لیا جائے۔ مگر جب اس نے دروازہ کھول کر دیکھا اس کا باپ وہاں پر موجود ہی نہ تھا۔ اس نے پھر اپنے باپ کو ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی
گاؤں کے ہر گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا مگر وہ وہاں نہیں تھا۔ گلفام اولڈ ہوم جا چکا تھا اور اس نے اپنی آخری سانس تک وہیں رہنے کا سوچا تھا۔ وہیں عرفان کا کاروبار چند ہی ماہ میں ٹھپ ہو کر رہ گیا۔ عرفان اور اس کی بیوی میں بے حد لڑائی ہونے لگی تھی۔ کوئی بھی اسے ادھار دینے کو تیار نہ تھا۔ آخر کو اس گھر کو بیچ کر قرض اتارنا پڑا اور یہ بھوک افلاس اور تنگی دیکھ کر اس کی بیوی اسے چھوڑ کر واپس کوٹھے پر جا چکی تھی، جبکہ وہ در در بھٹکنے کے لیے رہ گیا۔ جب لوگوں نے اسے دھتکارا تب اسے احساس ہوا تھا کہ وہ کس قدر غلطی پر تھا۔ جب تک والدین ساتھ تھے کوئی اسے ہاتھ تک نہیں لگا سکتا تھا، مگر خیر یہ پچھتاوا تو اب ساری زندگی اس کے ساتھ رہنے والا تھا۔